بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہمیشہ کی طرح ویڈنسڈے وزڈم کے ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سجوانی بھائی. السلام علیکم سجوانی بھائی. وعلیکم السلام شہزاد، کیسے ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں ماشاءاللہ. آج بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں. لوکیشن کا انتخاب بہت اچھا ہے، ریزولوشن بہت اچھی ہے. مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ سے. لوکنگ اسمارٹ سر. خیر مبارک جی، تجربے کرتے رہتے ہیں، آپ نے سکھایا ہے. with the hope کہ آپ خوش و خرم ہوں گے، فیملی میں سب ٹھیک ہوں گے. لیٹس اسٹارٹ ود the topic today. آج کا ٹاپک میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. جب ہم اس کے اوپر آف لائن بات کر رہے تھے ٹاکسک مینجمنٹ، تو فرام ویئر ٹو اسٹارٹ سجوانی بھائی، آپ اپنی پرسنل آرگنائزیشنل ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر بتائیے کہ ہاؤ ٹو ڈیفائن ٹاکسیسٹی فرسٹ. یار کافی مشکل ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے اس دفعہ، اور شاید ہم نے کافی اپنے دوستوں کو ناراض بھی کریں اس حوالے سے. لیکن اگر آپ کیمبرج ڈکشنری کو ریفر کریں تو ٹاکسیسٹی کے بارے میں وہ کہتا ہے دا لیول آف پوائزن ان اے ڈرگ اور دا ایبلٹی آف ڈرگ ٹو پوائزن دا باڈی. تو یہ کافی خطرناک قسم کی اس حوالے سے دیکھیں کہ زہر ہے اور باڈی کو نقصان پہنچاتا ہے. تو ادارے کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ایک باڈی ہے، مجموعہ لوگوں کا، اور وہ صرف اپنی محنت نہیں بیچتے بلکہ اپنی ویل بینگ بھی ایٹ ٹائمز ان کی اسٹیک پہ آ جاتی ہے ڈیو ٹو ٹاکسک مینیجرز اراؤنڈ. تو وہ ٹاکسک کالیگز بھی ہو سکتے ہیں، وہ ٹاکسک مینیجرز بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ اٹ کین گو آن اینڈ آن. بٹ ٹو سمرائز 9 hours a day being with toxic people is not an easy job. تو So جن کو یہ مسئلہ میسر نہیں آیا ہے تو وہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. مجھے یہ بتائیے سجوانی بھائی کہ ٹاکسیسٹی کی ڈیفینیشن تو ہر بندے کی مختلف ہوگی. سجوانی صاحب کہتے ہیں کہ شہزاد ٹاکسک ہے، اور شہزاد کہتا ہے کہ سجوانی صاحب ٹاکسک ہیں. تو بینچ مارک کیا ہوگا؟ اس کی کافی ساری وجوہات ہم ڈسکس کریں گے آگے جا کے. اس میں ایک عنصر یہ بھی ہے کہ سیلف وکٹمائزیشن بھی آ سکتی ہے، کہ لوگ جو ہے وہ کام نہ کرنے کا بہانہ اپنے مینیجر کے متھے مارے. تو یہ بھی ہوتا ہے. اور جی میں بیچارہ جو ہے وہ کتنا کام کروں، میں مجھ سے تنخواہ ایک مل رہی ہے اور کام جو ہے وہ 4 لوگوں کا مجھ سے لیا جاتا ہے، تو میں بیچارہ کہاں کہاں مارا پھروں. اور اس طرح کی جو سیلف پٹی ہے یا سیلف وکٹمائزیشن ہے وہ آ جاتی ہے. اور لیکن وہی بات ہے کہ کولیگز اور لیڈرشپ ٹیم اس کو اسیس کرنے کی مجاز ہے، وہ ان کو دیکھے کہ جی مسئلہ کہاں درپیش ہے اصل میں. یہ تو آرگنائزیشن کے اندر ہر دوسرا بندہ آپ کو ایسا ہی ملے گا جو کہے گا کہ دنیا کا مینیجر جو ہے وہ کوئی بھی اچھا نہیں ہے، اور سب سے زیادہ کام میں ہی کرتا ہوں آرگنائزیشن کے اندر. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اس کام کو چیک کرنے کے لیے جو پورا آرگنائزیشنل اسٹرکچر بنا ہوا ہے، اس کے اندر جب ہم آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اندر ٹاکسیسٹی کی بات کرتے ہیں تو فرام دا ٹاپ مینجمنٹ پرسپیکٹو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ڈاؤن لیول پہ آرگنائزیشن کے اندر ٹاکسیسٹی کو کیسے دیکھتے تھے اور کیسے اس کو پل آؤٹ کرنا ہے. شیئر us some few of the techniques. شہزاد، اس میں سب سے پہلا اور امپورٹنٹ کام جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کا سے آتا ہے. چاہے وہ سینئر ٹیم ممبرز ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ کلچرل مکس کا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ریکروٹمنٹ میں، کہ جو کینڈیڈیٹ آیا ہے چاہے وہ کتنا ہی چیتا کیوں نہ ہو، اگر وہ ٹیم پلیئر نہیں ہے اور وہ کلچر کا میں مکس ہونے والا نہیں ہے اور کلچر کا حصہ نہیں بن سکتا، تو اچھے آرگنائزیشنز ایسے بندوں کو ہائر نہیں کرتے. میری حیرت کی انتہا تھی کہ جب میں نیا ہماری پچھلی کمپنی میں ایک بندہ میں نے ریفر کیا تھا، اور سینئر پوزیشن کے لیے وہ صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، اور مطلب وتھ آئی مین فلائنگ کلرز ان کا جو اکیڈمک ریکارڈ تھا وہ اتنا زبردست تھا. سی ایف او اور ایچ آر نے ان کو بلایا اور
پہلے انٹرویو میں ہی ان کو فارغ کر دیا. انہوں نے اچھا. کہا he is not our cultural person, he will not survive, either we will not survive or he will not survive, and eventually I found out what they meant. تو یہ ایک بہت زبردست چیز ہے کہ آپ کتنے ہی تیز ہو سکتے ہیں اپنے کام میں، لیکن اگر آپ ٹیم پلیئر نہیں ہیں اور اگر آپ ہر چیز کو گلاس ہاف ایمٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں اور آپ جو ہے وہ کیڑے نکالنے کی بہت بیماری ہے آپ کو، تو ایسے لوگ اچھے آرگنائزیشنز میں سروائیو نہیں کر سکتے. وہ اگین گوئنگ بیک ٹو آور پریویس فیو ڈسکشنز کہ وہ شاید چھوٹے اداروں میں کھپ جائیں لیکن بڑے اداروں میں وہ بہت بری طرح ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو ٹاپ مینجمنٹ میں ہائرنگ کے ٹائم پہ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ آپ کتنے بڑے ٹیم پلیئر ہیں. آپ ناٹ جسٹ آن دا بیسس آف یور انٹرویو بلکہ بیک گراؤنڈ چیکس میں اور بہت ساری چیزوں میں ان چیزوں کو ملوز خاطر رکھا جاتا ہے کہ آپ کس طرح ہمارے کلچر میں جو ہے وہ فٹ ان ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پر جب آپ اوپن انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، جب آپ جو ہے وہ فری سیٹنگ کی بات کرتے ہیں، یا جب آپ اس طرح کے ماحول کی بات کرتے ہیں کہ جی اوپن ڈور پالیسی ہے اور باقی چیزیں جو ہے، تو وہاں پر کافی لوگ بہت بری طرح جو ہے وہ منظر عام پہ آ جاتے ہیں. سر آپ اپنے پرسنل جو آرگنائزیشنل ایکسپیرینس ہے اس میں سے کوئی ایسا بندہ بتا سکتے ہیں آپ کہ آپ نے ایکسپیریمنٹ یہ کیا ہو کہ یار یہ بندہ بس گزارے لائق ہی ہوگا اور اس کو آن بورڈ کر لیا کسی نہ کسی وجہ سے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ بندہ تو فلائنگ ایک پرفارمر تھا اور آپ کے تمام اندازے غلط ہو گئے، اور بعد میں آپ نے ریئلائز کیا کہ ہماری چوائس جو ہے وہ دیکھنے کی آنکھ شاید غلط تھی اس مرتبہ؟ آئی ایم شیور میں نے کوئی مطلب اپنے پورے کریئر میں آئی ایم شیور کہ آئی ہیو انٹرویوڈ ہنڈریڈز آف پیپل، لیکن ایسی مجھے فی الحال کوئی فوری طور پر مثال ذہن میں نہیں آ رہی کہ جس میں میں یہ کہوں کہ میرے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ خوشگوار حیرت بعض دفعہ ہو جاتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ بعض دفعہ جب آتا ہے تو وہ بڑا ڈوسائل سا اور بڑا ہمبل سا دکھتا ہے کہ جی بے ضرر سا جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس نے اپنی جگہ بنائی اور he proved that he was the right choice. میں اس کی ہائرنگ میں کسی حد تک ملوث تھا، لیکن اب وہ ماشاءاللہ بہت سینئر پوزیشنز پہ انہی اداروں میں ابھی تک کام کر رہا ہے. اور مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ میری بہت سو قسم کی رائے تھی اس بندے کے بارے میں، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ اپنے آپ کو انہوں نے کیا کہتے ہیں ایگزیبٹ کیا اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی اسکلز کو، جو خاص طور پر بولنے کے حوالے سے بھی اور لیڈرشپ اسکلز وغیرہ. تو لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو خاص طور پر اچھے اداروں میں پڑھے ہوئے ہوں تو وہ بڑا فرق پڑتا ہے بعض دفعہ، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو. بیسک اسکول ایجوکیشن اور یونیورسٹی ایجوکیشن دونوں سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ کا ایکسپوجر آپ کہاں سے لا رہے ہیں. اس ڈزنٹ میٹر کہ آپ جو ہے وہ سرگوتا کے ہیں یا مری کے ہیں یا کہیں کے بھی ہیں، لیکن جن اداروں میں آپ پڑھے ہیں اور جن لوگوں میں آپ اٹھے بیٹھے ہیں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اور یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن اور آپ کی اپ برنگنگ کہاں پہ ہوئی ہے. تو یس یو کین سے دیٹ خوشگوار حیرت ضرور ہوئی تھی. لیکن میں ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا اپنے بہت سے ویورز کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں کہ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے سجوانی بھائی کا یہ کہنے کا کہ جو اچھے اداروں سے نہیں پڑھ پاتے کسی نہ کسی وجہ سے وہ شاید اچھا پرفارم نہیں کر پاتے. ایسی بالکل بات نہیں ہے. یعنی کہ نہیں، ہم ایسی نے بالکل بات اپنی نہیں ہے. زندگی، جی ہاں ایگزیکٹلی، میں جانتا ہوں کہ آپ میری بات کو انڈورس کریں گے کہ بہت سے ایسے لوگ جو اچھے اداروں سے نہیں پڑھ پائے کسی وجہ سے لیکن اس کے باوجود وہ بہت اچھے پرفارمر بھی ہوتے ہیں. ود دس ہم اس کو اگر آگے تھوڑا سا پروگرس کر کے لے کے جائیں سبجیکٹ کو، تو ڈو یو ہیو any specific number when we talk about organizational toxicity in terms of facts and figures, percentages کے ہم organizations کے اندر اس subject matter کی جو بات کر رہے ہیں where do you see it exactly lies in current scenario of the organizations? شہزاد ایک ریسرچ میں پڑھا تھا ریسرچ گیٹ کی طرف سے which is published one as well. وہ صرف نارتھ امریکہ کی ایک مثال دیتے ہیں کہ بیکاز آف دا ٹاکسیسٹی اونلی ان نارتھ امریکہ they lost 200 billion each
یعنی ان کے لاسز جو ہیں وہ کمپنیز کے بیکاز آف دا ٹاکسک لیڈرشپ ان کے اتنے زیادہ لاسز ہیں. اور پلس ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے 30% بزنسز بھی فیل ہوئے ہیں بیکاز آف دا ٹاکسک لیڈرشپ اینڈ ٹاکسک مینیجرز. تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے کہ 30% بزنسز ٹوٹل بیٹھ گئے اور $200 بلین جس کو ہم نارتھ امریکن ڈالرز کہیں یا پھر کینیڈین ڈالرز کہیں, تو یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا نمبر ہے جو کہ ریسرچ میں کوٹ کیا گیا ہے. اب پاکستان میں اس قسم کی ریسرچز شاید ابھی قبل از وقت ہے, لیکن ایونچولی ہمارے اداروں کو اس بارے میں جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ بہت سارے تو میرا خیال ہے بعد الخواستہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹاکسک مینیجرز ہی ہائر کریں جو کہ جو ہے وہ کمپنی کا بھلا چاہیں اور امپلائیز کا بھلا نہ چاہیں, اور وہ اپنی گول گول آنکھیں گھما کے جو ہے وہ امپلائیز کو تنگ کرتے رہیں. اور ان کو میں ویسے ٹاکسک مینیجرز کو دیسی لینگویج میں میں پکاؤ مینیجرز کہتا ہوں. پکاؤ اور پکاؤ جی, جو کہ شاید ہندی کا ورڈ ہے یا کراچی کے اس میں یوز ہوتا ہے سلینگ میں. اور دوسری چیز یہ کہ ان کو میرے ایک دوست ہیں جو کہ بہت اچھے پاکستان کے نامی گرامی ٹرینر ہیں, وہ ان کو کانسٹیپیٹڈ مینیجرز کہتے ہیں جو اچھا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جس طرح سے اداروں میں آفیسز میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی ان کو قبض ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے. مطلب چہرے پہ کوئی ایکسپریشن, ان کی وہی ٹپیکل چال جس طرح سے وہ چلتے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ ہر بندہ ان کی نظر میں جو ہے وہ چور ہے اور سوائے وہ ساہوکار وہی اکیلے ہیں, اور جس طرح سے وہ امپلائیز کو گوریاں مارتے چلے جاتے ہیں. تو وہ بڑے مطلب ایک جو ماحول ہے اس کی وجہ سے ان کو کانسٹیپیٹڈ کہا جاتا ہے. اور بلکہ یہ ٹاکسک سی اوز کے حوالے سے انہوں نے یہ ٹرمز یوز کی تھی اپنے ایک پریزنٹیشن میں جب ہم نے ان کو بلایا تھا. اینڈ ہی سیڈ یو آبزرو, اور there was a big laughter in the room that yes it happens and people have seen that کہ لوگوں کو سانپ سونگ جاتا ہے جب بڑے صاحب جو ہے وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں, اور سب کی جو ہے وہ حالت خراب ہو جب پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں 16 پہ اے سی کے باوجود. تو یہ صورتحال تو ہے which is very unfortunate, I would say that. Yes, this is unfortunate on one end, لیکن دوسری طرف الحمدللہ we both have seen the organizations together جہاں پہ اس کا بالکل اپوزٹ بھی آپ کو نظر آتا ہے. Young blood, progressive, elevated to the senior positions very rapidly in the career growth, and we have seen those top management HR guys mingling up with all the layers of the employees like anything, having fun and having smoke corners and all that stuff. اور بہت اچھی فیلنگ آتی ہے امپلائیز کے درمیان. مجھے سجوانی بھائی یہ بتائیں کہ if I am an employee of the organization and I somehow have come to a point جہاں پہ میرا manager toxic manager ہے in the true definition, not in the definition of myself only, how to deal with that manager? What would be my action points in order to make the relationship continue? جہاں تک ہم یہ اس پر بات کریں کہ ہاؤ ٹو, آپ ڈائریکٹ اس سوال پہ آ گئے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ٹاکسک مینیجرز, لیکن بٹ کین وی گو اے اسٹیپ بیہائنڈ اینڈ ٹاک اباؤٹ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ somebody is a toxic manager. ہاں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یا آئی تھنک یہ پہلے سوال کا جواب ہو جانا چاہیے. تو آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ٹاکسک مینیجر. ٹاکسک مینیجر, ہاں, آئیڈینٹیفیکیشن یہ کہ اس میں 3-4 چیزیں زیادہ مشکل نہیں ہیں. ان کو ہم انگلش میں جو ہے وہ ان کو مختلف نام دیتے ہیں کہ یہ جی فیورٹزم کر رہے ہوتے ہیں. ان کے کچھ اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ لفظ استعمال کرنے میں, کہ بڑے چہیتے اور پالتو لوگ ہوتے ہیں ان کے آس پاس. یار یہ چہیتے تو ٹھیک ہے, یہ دوسرا لفظ آپ نے بڑا خطرناک بول دیا. یہ 2-4 میرے ایسے محترم مہمان ہیں آپ کی طرح کے جو ریگولر آتے ہیں میرے پلیٹ فارم پہ, اور یقیناً میں ہر کسی کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ نے میرا پروگرام بند کروانے کے چکر میں ہے. تو نہیں, میں اپنے الفاظ واپس لے رہا ہوں. جی پلیز 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 سر کنٹینیو سر.
تو फेवरेटिज्म में बिलीव करते हैं, मतलब चंद वो जो किचन कैबिनेट जिसको हम कहें, चले हम इसको रीफ्रेज कर लेते हैं कि वो मतलब दो तीन लोगों के साथ उठना बैठना पसंद फरमाते हैं और इस तरह से वो काम अपना ऑपरेट करते हैं। मतलब राय वो पूरे जिरगे की लेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन वो दो तीन बंदों के साथ मिलके ही होगा, जो कि हम निवाला हम प्याला वाला जो सीन है, सब साथ, मतलब खाना साथ, चाय साथ, सारा कुछ। दूसरा ये कि ये टॉक्सिक मैनेजर्स की एक और खामी जिसको मैं कहूँगा कि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर एक पैरामीटर हम रखें कि वो बड़े शदीद माइक्रो मैनेजर्स होते हैं। ओके। और जो आपने पोस्टर की तस्वीर बनाई थी वो उस पे बिल्कुल सादिक आती है कि वो सर पे खड़े होके जो है वो जी प्रिटेंड करते हैं कि जी बड़े परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन खौफ में काफ़ी मुब्तला रहते हैं। इसलिए उनको ये डर होता है कि ये जो मैं मुझे जिस तरह चाहिए चीज़ वो मुझे पहली दफ़ा में मिल जाए, मतलब उसके मज़ीद टेक्स ना हो। ओके। वो वन टेक में सारा काम, इसलिए वो लोगों के सरों पे खड़े होके माइक्रो मैनेज करके जी इसके बाद जो है वो फुल स्टॉप नहीं होगा, कॉमा होगा, इस तरह से जो है वो मुझे आप जो है वो मज़मून ड्राफ्ट कर दें या जो भी उनकी जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं। फिर जो है वो तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको हम हाईलाइट करना चाहें वो कि इनको हम कहते हैं इंग्लिश में स्लेव ड्राइवर्स, जो लोगों के ऊपर काम लादते हैं। मतलब जब पता चल रहा है कि जी 5:45 बजे हैं तो एक और असाइनमेंट आ गया, तो खुद तो बैठने की शौकीन होते हैं लेट, चूंकि वो शायद उस वक्त जाना चाहते हैं घर जब बेगम बच्चे सो जाएं, तो वो कोशिश करते हैं कि जी बाकियों के साथ भी बाकियों को भी तलाक़ें करवा के दम लें। घरों पर जो है वो कोशिश ये होती है इनकी इन साहिबान की कि वर्कहोलिक प्रिटेंड करते हैं, लेकिन फैमिली लाइफ से भी उकताए हुए होते हैं, दुनिया भर के सताए हुए तो हैं ही, नेचर की वजह से अपनी अपनी तबीयतन इस तरह के लोग होते हैं, तो वो लोगों पे काम डालते हैं और स्लेव ड्राइवर्स। और सबसे बड़ी चीज़ उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको नार्सिसिस्ट कहते हैं। नार्सिसिस्ट का मतलब है कि they are not bothered about anyone else but about themselves. वो सिर्फ अपने काम के हैं और किसी के भी कहीं के काम के नहीं है। और दूसरा ये कि वो सिर्फ ये जानना पसंद करते हैं कि जी मेरा काम कैसे आगे पोर्ट्रे हो रहा है। न ओपिनियन किसी की नहीं लेंगे, सुनेंगे नहीं लोगों की ज़्यादा बात। दे डोंट लाइक टू टेक एडवाइसेस एंड दे वांट गुड थिंग्स अबाउट देमसेल्व्स एज़ वेल। यानी कि फॉर एग्जांपल इसकी मैंने ऐसे एक साहब के साथ काम किया है, अल्लाह उन्हें खुश रखे और हयात रखे, कि मेरे लिए कौन सी गाड़ी कब आएगी, मेरा घर जो है वो कौन सा सेक्टर में मुझे लेके दिया जाएगा, और मेरे बच्चे किसी स्कूल के लिए मेरे क्लब का जो है वो क्या हो रहा है, कौन से क्लब में मैं जो हूँ वो मेरे बच्चों की मेंबरशिप होगी। तो मैं ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं इस तरह के लोगों में। एंड जहाँ एम्प्लॉय की बेनिफिट्स की बात आए या एम्प्लॉय की साइड लेने की बात आए तो फिर जनाब आंखें जो है वो माथे पे रख लेते हैं। तो ये 3-4 खुसूसियात तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसका ऑपोजिट है खामियां जो कि इन लोगों में पाई जाती हैं। अब हम आ सकते हैं आपके अगले सवाल की जानिब, जिसमें आपने कहा कि हाउ टू डील विद सच पीपल। उससे पहले अगर आपका कोई बीच में सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ लें। सवाल नहीं, हम रिकैप कर लेते हैं ऐसे लोग जिन्होंने हमें बीच में ज्वाइन किया है उनके लिए, कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है टॉक्सिक मैनेजमेंट, यानी कि टॉक्सिक मैनेजर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं उनके साथ कूप अप कैसे करना है, टॉक्सिसिटी क्या होती है, टॉक्सिसिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव क्या होती है। एंड वी हैव स्टार्टेड द डिस्कशन जहां पे हमने कहा कि टॉक्सिसिटी जो है इट हैज रिजल्टेड इन 30% ऑफ द बिजनेसेस क्लोजर या नेगेटिव इम्पैक्ट किया है नॉर्थ अमेरिका में, और $200 बिलियन का नुकसान जो टॉक्सिसिटी की तरह की बेस के ऊपर मेजर किया गया है, फाइंड आउट किया गया है इन एनालिसिस वेयर एवर इट हैपन इन नॉर्थ अमेरिका। और फिर हमने जब बात की कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली, कि टॉक्सिक मैनेजर को अगर आइडेंटिफाई करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नाजरीन, तो सबसे पहले आपको ऐसे लोग जो हैं वो किचन कैबिनेट का हिस्सा नजर आएंगे, टॉप मैनेजमेंट
مینجمنٹ کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کر رہے ہوں گے, لوور باٹم کے ساتھ زیادہ انٹریکشن نہیں ہوگی ان کی. وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ کہ یہ مائکرو مینجمنٹ کے اوپر بہت زیادہ بلیو کریں گے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لوگوں کو فالو کریں گے. اینڈ دین وی ہیو یوز ٹرم آؤٹ آف فور, تھرڈ ٹرم ہم نے یوز کی کہ سلیو ڈرائیورز ہوں گے, لیٹ سٹنگ یا ورکہولک اپنے آپ کو پریٹینڈ کریں گے. اینڈ لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ لیسٹ, سجوانی صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اگر آپ ٹاکسک مینیجر کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, دا فورتھ کریکٹرسٹک پرسنالٹی ٹریٹ جو فورتھ آپ کو نظر آئے گا وہ نارسسزم ہے. نارسسزم کا آسان ڈیفینیشن انہوں نے بتا دی کہ وہ سیلفشنس آپ کو نظر آئے گی, می ایٹیچیوڈ نظر آئے گا. اچھا, ونس وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ کہ یار یہ ٹاکسک مینیجر ہیں, سجوانی صاحب ایک ٹاکسک مینیجر ہیں اور شہزاد صاحب جو وہ امپلائی ہیں. اب شہزاد نے سجوانی صاحب کے ساتھ ریلیشن شپ کو کنٹینیو بھی کرنا ہے بیکاز وی آر پارٹ آف دا آرگنائزیشن, ہم نے نوکری بھی کرنی ہے, اور ہم بینگ دا امپلائی, بینگ دا لائن, سجوانی صاحب کے اوپر ڈکٹیشن بھی نہیں دے سکتے. ناؤ بینگ دا امپلائی, آپ امپلائی کے پرسپیکٹو سے یہ سنیں گے سجوانی صاحب کیسے بتائیں گے کہ ٹاکسک مینیجر کے ساتھ ریلیشن شپ کو کنٹینیو کیسے کرنا ہے. اوور ٹو یو سر. اس میں ڈائریکٹ جانے سے پہلے شہزاد, ایک تو یہ چیز کہ ٹاکسک مینیجرز کو ڈیل کرنا ایک اچھا خاصا درد سر ہے, کافی مشکل کام ہے اور گٹسی کام بھی ہے. ہمارے جیسے ماحول میں جو کہ ہمارا کارپوریٹ انوائرمنٹ ہے, جہاں پر وہ ملکی سیاست کی طرح ادارہ جاتی سیاست بھی آ جاتی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ بولنے سے کافی خوف کھاتے ہیں, وہ نہیں بولتے. آج میں ایک ارطغرل ڈرامہ جو ہے آپ کے پاس آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا, اور اس میں انہوں نے سردار صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں بغاوت کے خلاف نہیں بولے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری ہمت نہیں پڑی اور ہم سے ہوا نہیں. ہم مطلب وہی یہ آج سے 1400 سال یا 700 سال پرانی شاید سٹوری ہے, وہ 14ویں صدی کا ہے. یس, 14ویں صدی کا واقعہ ہے, اور اس وقت بھی یہ سچویشنز تھیں جو کہ سیاست میں تو تھیں, لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ لوگ گھبراتے ہیں. مختلف وجوہات ہیں اس کی, اور مختلف اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ نوکری بچانے کے چکر میں they become slaves. They don't speak up. They don't speak up, and this is reality کہ گھر کا چولہا جلنا ہے, بچوں کی فیس دینی ہے, جو ہے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. تو میں کیوں برا بنوں کے چکر میں وہ اپنے اوپر جو ہے وہ مسلط کیے جاتے ہیں لوگوں کو, اور اس طرح سے بات آگے بڑھتی ہے. یہاں پر جو ڈیل کس طرح کرنا ہے ٹاکسک مینیجرز کو, جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, اس کے بعد ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ایز این امپلائی شہزاد کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ bosses have their own limitations too. Bosses may have and they do have, چاہے وہ اپنی لمیٹیشنز کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں, لیکن یہ بات طے ہے کہ bosses بھی انسان ہیں اور ان کی لمیٹیشنز ہو سکتی ہیں. they could have a bad day or a bad morning at their houses. اور مجھے یاد ہے ہمارے ایک سی او ہوتے تھے, وہ صبح جب ان کی بیگم پاکستان آتی تھی تو وہ اکثر جو ہے وہ ہڑبڑائے ہوئے ہوتے تھے. تو چونکہ ہمیں ایچ آر میں پتا ہوتا تھا کہ بیگم کل ہی تشریف لائی ہیں, تو آج جو ہے وہ, اور ہم ظاہر ہے اس پہ جوکس بھی کرتے تھے آپس میں کہ اللہ خیر کرے, اب چونکہ صبح وہ جو ہے وہ برے موڈ سے آئیں گے, اور ایسا ہی ہوتا تھا. تو bosses have their own limitations, and اور لمیٹیشنز کے علاوہ شارٹ کمنگز بھی, اس کا بھی پتا ہونا چاہیے ہمیں. دوسرا یہ کہ ہمیں ریزنز پتا ہونے چاہیے شارٹ کمنگز کے. وی شوڈ نو the reasons and we should understand the reasons of the conflict, کہ ہمارا کانفلکٹ ان کے ساتھ کس بات پہ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے, اگر بار بار ہو رہا ہے تو. تیسری چیز اب یہ کہ اس کے لیے ہمیں کرنا یہ کہ جب ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا, کہ جب ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کر لیا کہ کانفلکٹ کے ریزنز کیا ہیں, تو مناسب یہ ہوگا کہ ہم صحیح جگہ اور صحیح ٹائم کا انتخاب کریں. We should select a proper time, maybe a weekend, maybe a relaxed day, maybe a Friday lunch, or maybe something like that, but out of that toxic environment.
بات اگر سجوانی صاحب بات یہ ہے کہ جی اگر امپلائی اتنا وزڈم بیسڈ ہو اور اتنا ویژنری ہو تو وہ پھر مینیجر نہ بن جائے کہ وہ سچویشن کو بھی سمجھ رہا ہے, وہ کانفلکٹ کی ریزنز کو بھی سمجھ رہا ہے, وہ آف ٹائم میں ویکینڈ کے اوپر مینیجر کو انگیج کرنے میں بھی کامیاب ہو رہا ہے. تو یہ تو آپ وہ چیزیں بتا رہی ہیں جو ٹاپ مینجمنٹ کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں یا نہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ جن اداروں میں ہیویئر سے ہوتی ہے تو مے بی آپ اس فورم کو یوز کر سکتے ہیں اور مینیجر کو یہ ریکویسٹ کریں, چونکہ ہر امپلائی کے ساتھ ہیویئر سے ہوتی ہے اچھے اداروں میں. تو میرا خیال ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے کہ سر کین وی ہیو دس میٹنگ 1 hour میٹنگ اور 30 minutes میٹنگ ایٹ اے کیفے سم ویئر. ہم پوسٹ کرونا یا پری کرونا کی سچویشن کو ذہن میں رکھ کے اس وقت بات کر رہے ہیں, اور اگر وہ آن لائن میٹنگ, میں کہوں گا یہ پرسنل 1-on-1 فزیکل میٹنگ ہو تو زیادہ بہتر ہے, اور اس میں امپلائی کو گٹسی ہونا پڑے گا بیکاز ہی نیڈس ٹو ٹاک اٹ آؤٹ انسٹیڈ آف کہ وہ زہر کو اپنے اندر جو ہے وہ پالے اور پریشان ہو اور بیمار ہو. اس میں ہم نے نیکسٹ بات جو کی ہے وہ یہ کہ اپنے کولیگز کے ساتھ بھی وہ بات کرے جو خاص طور پر اس کے ٹرسٹڈ کولیگز ہیں, وہ اپنے تک کہ یہ مجھے پرابلم آ رہی ہے, واٹ اباؤٹ یو گائز. یعنی اس میں وہ رنگ لیڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن 1-on-1 فار ایگزامپل شہزاد کا جو دوست ہے وہ وہاب ہے, اور شہزاد جو ہے وہ وہاب کے ساتھ بیٹھ کے کہتا کہ یار یہ مجھے ہی تنگ کر رہا ہے, یا یہ مجھے جو ہے وہ ایسا فیل ہو رہا ہے, کافی دنوں سے میں یہ چیز فیل کر رہا ہوں ان چیزوں کے اوپر جو میں سمٹمز ہم نے بتائے تھے. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ, از اٹ جسٹ می اور از اٹ یو ٹو. تو اگر وہاب صاحب جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ نہیں یار میں بھی اس سے تنگ ہوں, اور تو پھر ان سے پوچھیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اسی طرح چلتے دیں یا کیا کریں. تو اگر بات یہ اگری ہو جاتی ہے کہ جی بات کرنی چاہیے تو پھر مناسب ہے کہ ہم بات کریں اور اس کے لیے مناسب ٹائم اور پلیس کا انتخاب کریں, اور اس کے بعد سکون سے جا کر ان کے ساتھ بات کریں اور ان سے کہیں کہ جی دس از واٹ آئی ایم فیلنگ, ایم آئی ناٹ پرفارمنگ, ایم آئی ناٹ کمنگ اپ ٹو یور ایکسپیکٹیشن, یہ کیا پرابلم ہے, مطلب میرے لیے یہ کام جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے, آئی نیڈ یور ہیلپ آن اے پازیٹیو نوٹ. مطلب جھگڑا کرنے والی اس میں کوئی بات نہیں ہے. I mean sit and discuss and try and find out a solution for it. تو امپلائی اپنی طرف سے ہی کوشش کر رہا ہے. آپ نے کہا کہ اس میں بہت وائز ہونا چاہیے, اور ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ اچھے آرگنائزیشنز اچھے مائنڈس کو جو ہے وہ اور اچھے ہیڈس کو امپلائمنٹ دیتے ہیں, اور جو کہ فیوچر لیڈرز بھی ہیں. تو اس امپلائی کو تھوڑا بہت یہ ہمت کر کے اپنے مینیجر سے بات کرنی چاہیے. اور دوسرا بات یہ کہ اگر مینیجر یہ باتیں نہیں سنے گا, وہ 360 ڈگریز جو آپ کا انٹرنل سروے ہے اس میں مار کھائے گا ضرور. اگر پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ کہے کہ یہ ٹاکسک مینیجر ہے, آپ سوچیں ٹاپ مینجمنٹ اس کے ساتھ کیا کرے گی. سجوانی صاحب میں آپ کو نا اپنی پرسنل ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. I don't know میں جی نے آپ کے پلیز. ساتھ ڈسکس کیا یا نہیں, لیکن I have gone through this kind of experience more than once, couple of times, and surprisingly you will be amazed. I know آپ کے پرسپیکٹو سے تو شاید آپ یہ جانتے بھی ہوں جو میں کہنے لگوں, لیکن ویورز کے لیے بڑا ایک اچھا پلیزنٹ سرپرائز ہوگا کہ I have always encountered top management, whoever I have engaged, I have found them receptive. میں نے ان کو ہمیشہ ریسیپٹیو دیکھا ہے. میں نے ہمیشہ ان کو اس چیز کو انکریج کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ I reached them out and I talked my heart with them. اور اس کا most of the time, not all the times, but most of the time اس کا positive impact ہی آیا ہے. اور یہاں پر میں آپ کی اس بات سے بھی ایگری کر کے لوگوں کو یہ بڑا اسٹرانگ میسج دینا چاہوں گا کہ سجوانی صاحب نے تو اپنا ٹاپ مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے یہ والا اینگل ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے, لیکن میں مڈل مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے یہ چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور کیمرے کی آنکھ کو فوکس کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیز سجوانی صاحب نے کی ہے نا کہ امپلائی کو خود سے فرسٹ اسٹیپ لینا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ, اے ڈیلیکیٹ پوائنٹ.
آپ کے کیریئر کا ذمہ دار آپ سب سے پہلے آپ خود ہیں. اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ بہت سے امپلائیز True. یہ اسٹیپ نہیں لیتے اور کچھ امپلائیز ایسا اسٹیپ لے لیتے ہیں. اور میں نے بہت سی جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ یہ اسٹیپ لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. سجوانی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی آرگنائزیشنز کے اندر کام کیا اور ہمارے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ وہ بھی اچھی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ تمام چیزیں جو ہے ریلیٹ کر پا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سیٹ آرگنائزیشنز کے اندر کام کر رہے ہیں. وہاں پہ یہ تمام لیوریجز اور یہ تمام جو ہے نا پروویژنز اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. آپ سیٹ آرگنائزیشنز کے حوالے سے تھوڑا سا اس کو ٹچ اپ آن کریں تاکہ میں پھر آگے پروسیڈ کر سکوں. سیٹ آرگنائزیشنز کے اندر جہاں پہ مینجمنٹ کا پروفائل کچھ اور ہوتا ہے وہاں پہ ٹاکسک مینیجر کو ڈیل کرنے کے لیے کیا رولز اور کیا ریگولیشنز ہیں آپ کی نظر میں؟ Very difficult question, Yeah, Shehzad, it is. and I Yeah, agree it is. that, and I agree that state culture में toxic managers ही पाए जाते हैं. मैंने इनसे कहा कि वहाँ पर स्टेट साहब जो हैं वो जिस कर्नल साहब को या मेजर साहब को जो है वो हायर करते हैं, उनकी पहली जिम्मेदारी ये होती है. और اچھا میں نے سوچا ابھی آپ کہیں گے کہ کرنل یا میجر صاحب کو رپورٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے آپ کو کہنا تھا کہ اب میرا پروگرام بند ہو جائے گا لیکن آپ نے ٹویسٹ اچھا لے لیا. جی نہیں تو پلیز ایسے لوگوں کو وہاں پر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ امپلائیز کو ڈرا کے رکھیں, دھمکا کے رکھیں. اور سیکیورٹی میں تو نارملی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ ایک ادارے میں امبیزلمنٹ کا مسئلہ ہوا, تو میں نام نہیں لوں گا, لیکن مطلب بہت ہی برا سلوک میں نے دیکھا اپنے ایک کریئر میں کہ سیکیورٹی نے ان کو صرف مطلب کپڑے نہیں اتارے, باقی ان کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ سارا کچھ ہوا اور پیسے نکلوائے انہوں نے. مطلب دیٹ از سم تھنگ, اور یہ ٹپیکل اسٹائل ہے کام لینے کا. اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ میں کہوں کہ ہم تمام جو ہے وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ میاں جو ہے وہ ہمارے رازق اور مالک ہے. تو جو سیٹ اداروں کی رگڑا کھا کے آتے ہیں ان کا اصل میں ایم یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے اداروں میں ایونچولی جائیں. ان میں سے کافی لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور کافی لوگ کامیاب نہیں ہوتے بیکاز آف دیئر چوائس. وہ بائی چوائس ان اداروں میں رہنا چاہتے ہیں یا اپنا پروفائل جو ہے وہ ان کا اس طرح ہوتا ہے جا کے شاید ان کو جابز نہیں ملتی. لیکن وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں, جب بھی میں نے ایچ آر ہیڈ کے طور پہ سیٹ اداروں میں بات کرنے کی کوشش کی ہے, اول تو 15-20 منٹ لگتے ہیں ان کو کھولنے میں, بیکاز ان کو پتا ہے کہ یہ ایچ آر ہیڈ جو آج تو ہے اور 2 سال بعد نہیں ہوگا, تو ہم کیوں اپنی زندگیاں خراب کریں, ہم تو یہاں 18 سالوں سے کام کر رہے ہیں. سو یہ تو آنے جانے والی شے ہے, بجائے کہ ٹائم ضائع کر رہا ہے اپنا بھی اور ہمارا بھی. سو وائی بادر. تو لوگ نہیں کھلتے. اور وہاں پر ٹاکسک مینیجرز کو آئیڈینٹیفائی تو کرنا بہت آسان ہے, لیکن ان کو ان کے خلاف جا کر کوئی آپ نے جو ہے وہ کوئی مطلب کاروائی کرنی ہے یا ان سے بات کرنے کی کوشش ہے, تو وہ بہت بہت مشکل کام ہے. اینڈ آئی پرسنلی فیل کہ وہی کہتے ہیں نا, اف یو کانٹ فائٹ دین ان سے دوستی کر لو. تو وہ پھر وہ لوگ وہی کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جا نہیں سکتے, تو ان کے ساتھ جو ہے وہ سوٹا بریک میں شامل ہو گئے, ان کے ساتھ جو ہے وہ لنچ سیم ٹیبل پہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا, برتھ ڈے میں بکے لا کے دے دیا تاکہ جو وہ اسی طرح جو ہے وہ چاپلوسیاں کر کے تھوڑی سی باس کی جو ہے وہ نظر کرم حاصل کریں, which are not the right ways, but this is how unfortunately people do in such organizations. اوکے, آئی مین آپ سوٹا بریک پہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں, لیکن آپ سارے جارگونس جانتے ہیں. دس از ویری سرپرائزنگ کہ آپ کو جو ہے وہ چونکہ پلس پتہ ہے. میں نے بھی چاپلوسی کرنے کے لیے 2-4 سٹا بریک اپنے باسز کے ساتھ لگائے ہیں. اچھا, دیٹس گڈ. سلمانی بھائی مجھے یہ بتائیے کہ you have mentioned about 30% losses in the business. You have talked about $200 billion loss due to this toxic subject matter. Do you think that organizations can afford this thing in the organizations? We still have toxicity in organizations, right? And we both
agree کہ یہ exist کرتی ہے چیز. And my answer to my own question is کہ ہم toxicity as an organization afford نہیں کر سکتے. How to go about it? Throw some light on it. دیکھیں change normally, to me, change doesn't come overnight in the organizations. This takes at times generations. اگر پچھلی جنریشن جو ہے وہ جس سیٹھ نے ایک اپنی دکان سے لے کر جو ہے وہ بڑی کمپنی اور بزنس ٹائکون بن گیا، لیکن عادتاً اور خصلتاً وہ ایکچولی سیٹھ ہے. اس کے بعد کی جنریشن جو ہے وہ جو کہ شاید براؤن یونیورسٹی یا میکگل یونیورسٹی یا آکسفورڈ یا کیمبرج یا کہیں سے باہر سے پڑھ کے آیا ہے، تو وہ جنریشن جو ہے وہ ڈفرینٹ بیہیو کرتی ہے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں آپ بہت سارے سیٹ گروپ کے سیکنڈ یا تھرڈ جنریشنز کو اب دیکھیں تو آپ کو فرق نظر آتا ہے کہ وہ ایک کارپوریٹ کلچر لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور خاص طور پر جب پہلی جنریشن ٹوٹلی وائپ آؤٹ نہیں ہو جاتی، جو بڑے بوڑھے ہیں، بزرگوار ہیں، جو کہ بابا جی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جب تک اس دنیا سے چل نہیں بسیں گے تب تک چینج نہیں آ سکتی. اور ہو سکتا ہے کہ دوسری جنریشن تک بھی نہ ہو، کیونکہ چینج نارملی وہی کہتے ہیں نا، پیپل ریزسٹ چینج بیکاز دے آر افریڈ آف اٹ. تو یہ ایک بہت لانگ ٹرم کام ہے کہ اداروں کو آپ اداروں کی طرح چلائیں. تو میں نے جب سیٹ اداروں میں جہاں کام کیا تو میں نے ان سے کہا کہ آئی مین آر وی ریئلی اے کمپنی اور آر وی اسٹل اے سیٹ کی دکان؟ تو دا آنسر واز جنرلی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم لگے گا چینج کو آنے میں. تو یہ ایک مسئلہ ہے اور میں امید سے ہوں اس حوالے سے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حالات ٹھیک ہوں گے اور جو سیکنڈ تھرڈ جنریشنز جو کہ پڑھے لکھے لوگ ان بزنسز کو اوورسی کریں گے اور ہیڈ کریں گے، اور وہ بھی کوشش کریں کہ جی منشی مینٹالٹی کو نہ بلکہ پروفیشنلز کو لائیں. اور ایک چیز میں نے پہلے بھی کہی تھی اور میں آج دوبارہ کہوں گا کہ لیڈرشپ ٹیم جو ہے وہ فائنینس ڈریون اگر نہیں ہوگی تو حالات کافی فرق ہوں گے اداروں میں. تو اگر ہر چیز جو ہے وہ فائنینس کے روٹ سے آنی ہے تو پھر آپ امید ذرا کم رکھیے گا اس حوالے سے. آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں اور آپ نے اتنا زیادہ مجھے کہہ دیا ہوا ہے کہ اب تو مجھے واقعی یاد بھی ہو گیا کہ آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ فائنینس ڈریون نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک دیٹ یو آر پرفیکٹلی آل رائٹ ہیئر. نوروز پٹیل صاحب ہم نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے اور وہ بھی ایگری کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹاکسک مینیجرز آر ٹاکسک مینیجرز بیکاز آف آشیواد یا انڈورسمنٹ آف سیٹ اینڈ ٹاپ مینجمنٹ. یعنی کہ ٹاپ مینجمنٹ کی اپریسیشن اور ان کی انڈورسمنٹ سے ہی یہ ٹاکسک مینیجر جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ نے یہاں پر اپنی گفتگو کے دوران بہت ہی ڈیلیگیٹ پوائنٹ کو بہت اچھے طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے. اگر کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں ہو پایا تو اس کو سم اپ کرتے ہوئے ہمارے پاس آرگنائزیشنز کے اندر دو پلر ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے، ایک امپلائیز ہوتے ہیں اور ایک مینجمنٹ ہوتی ہے. یہاں پہ سجوانی صاحب نے آج ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ٹاکسک مینجمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے بیکاز آف 2 ریزنز. ایک ریزن یہ ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ٹاکسک مینجمنٹ ایگزسٹ کرے، جیسے نوروز صاحب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ سجوانی صاحب نے یہ کہا کہ بینگ ہیومنز وی آلویز آر افریڈ آف چینج، جس کی وجہ سے جہاں پہ ٹاپ مینجمنٹ یہ چاہتی ہے کہ کنٹینیو رہے یہ چیز، وہاں پہ امپلائی بھی ڈر رہا ہوتا ہے چینج سے. اور امپلائی وہ گٹس شو نہیں کر پاتا، انگیجمنٹ نہیں کرتا، جیسے کہ انہوں نے طریقہ بتایا اس طریقوں کو اڈاپٹ نہیں کرتا جہاں پہ وہ ٹاپ مینجمنٹ یا اپنے لائن مینیجر کو انگیج کرے اور اس کو بتائے کہ کیا کیا پرابلمز آ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ پورا کا پورا انوائرمنٹ اسی طرح سے ڈریگ ہوتا رہتا ہے، الاسٹک ہوتا چلا جاتا ہے. اف دیٹ از سو with moving towards the conclusion of the program, مجھے سجوانی صاحب یہ بتا دیں آخر میں probably the last question from my side today کہ we have agreed that toxic management do exist. We have agreed that organizations do hamper and it negatively impact us. We have talked about the local and the good organizations. You come up with few of the policies from top management's perspective, you being the HR head,
You have all the authority in the good organization to pinpoint the toxic managers and to make them go ahead with the good alignment or lead the organization. آپ مجھے بتا دیجیے کہ 2-3 چیزیں ایسی کون سی ہوں گی being the head of the HR آپ کرنا چاہیں گے toxic managers کے ساتھ while you are working in a good organization. I would say that we will identify that these are basically the toxic people, and we need to work on the behavioral aspect. And for that, I would send them to a nice course on the subject, جس میں behavioral sciences کے حوالے سے ان کو بھیجا جائے اور ان کو بڈیز کے طور پہ اٹیچ کیا جائے ایک دو لوگوں کے ساتھ جو کہ ان کی ٹیوننگ کرتے رہے ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں. which is doable because آپ میں نے دیکھا کہ ایون اچھے ڈپارٹمنٹس لائک جو کہ فرنٹ لائن ڈپارٹمنٹس ہیں, مارکیٹنگ جو کہ آپ کی کمپنی کی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس میں اگر آپ کے پاس ٹاکسک لیڈر ہے تو آپ سوچیں کہ کیا ہوگا. آئی مین اس کے امپلائیز نالا ہیں کہ جی مینیجر صاحب جو ہے وہ ہمیں 12 بجے تک چھوڑتے نہیں ہیں کیونکہ جو ہے وہ ریلیز ہونا ہے ایڈ اور یہ اور وہ جو ہے وہ مطلب سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں HR کے پاس. تو ان کو ہم اسی طرح سے ٹرین کر سکتے ہیں بیکاز بزنس وائز اینڈ ٹیکنیکلی دے آر ویری ساؤنڈ. The only problem is the behavioral part, which is a big one, but we can work out. Hiring, firing اس کا حل نہیں ہے. ان کو ہم اپنے حساب سے, بیکاز اگر ہم نے غلط ہائرنگ کر لی ہے تو ایزی طریقہ یہ تھا کہ آپ تیسرے مہینے اس کو پروبیشن اس کا ایکسٹینڈ کر دیتے یا پھر فارغ کر دیتے, لیکن آپ نے پالا پوسا ان کو, آپ نے ادارے میں رکھا ہوا ہے اور اتنی بڑی تنخواہ کے ساتھ رکھا ہوا ہے, تو ان پہ کام کریں, ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور کیا ہے, میرے مینیجرز نے مجھ پہ کام کیا and I'm grateful how I used to be and during the course of my job how I transformed myself or I felt that I am a changed person. This is due to the leadership and I should be praying for those good people who worked with me and who have worked alongside me. تو یہ چیزیں ہیں اور لوگوں نے کام کیا تو ان کو بہت. اور دوسری چیز یاد رکھیے شہزاد کہ وہ جو مارکس بکنگم کا کوٹ جو ہم نے اپنے اس پہ لگایا تھا کہ پیپل لیو مینیجرز ناٹ کمپنیز. لوگ اپنے مینیجرز کو چھوڑتے ہیں, ان کو کمپنی سے بے پناہ پیار ہوتا ہے, لیکن وہ ان لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتے کہ جو ان کے سروں پر مسلط کیے گئے ہیں. تو ان کو خود خوف خدا بھی ہونا چاہیے اور ان کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس بات کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ لوگوں کی بد دعائیں لے کے وہ کہاں جائیں گے. تو ان کو کوشش کریں کہ لوگ اپنے آپ کو مطلب زمین پر خدا نہ سمجھیں توبہ نعوذ باللہ, بلکہ لوگوں کے ساتھ مل کے حلیمی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ کام کریں اور ان کو سکھائیں اور ان کی دعائیں لیں. ہم یاد کرتے ہیں اپنے مینیجرز کو, آج بھی ہم یاد کرتے ہیں اپنے اسکول ٹیچرز کو جنہوں نے ہمیں آج یہاں تک پہنچایا. تو آئی مین دے ہیو ڈن سم تھنگ گڈ فار اس, دیٹس ہاؤ وی ریمبر دیم. تو وائی ناٹ ایٹ دا ورک پلیس آلسو کہ we find mentors and coaches within our organizations جنہوں نے ہمارا ہینڈ ہولڈ کیا اور ہمیں آگے لے گئے. تو this is my last comment for you and we can conclude if you want to. ایکسلنٹ سر, ہم نے ٹاکسک مینجمنٹ کی اتنی آج بال کی کھاد اتاری ہے کہ اب تھوڑا سا نا ٹو اینڈ دا پروگرام آئی مسٹ ٹاکسیسٹی فیل ہو رہی ہے. I must share few of the examples. Deliberately I'm using the names of few of the people جن کے ساتھ میں نے کام کیا. اور جیسے آپ بات کر رہے ہیں نا کہ people leave managers and bosses, not the organizations. Fortunately, I come across few of the managers in all the organizations I've worked for جہاں پہ ہم نے اس مینیجر کے لیے ہمیشہ کام کیا اور وہ مینیجر ایسا مینیجر بن گیا کہ وہ مینٹور تھا, مینیجر تھا, وہ تو پیچھے رہ گئی چیزیں, وہ بڑے بھائی کی طرح ہمارا فیملی ممبر بن گیا. اور پھر ہم لوگ ایز اے ٹیم اس بندے کے لیے کام کرتے تھے, آرگنائزیشن کے لیے کام نہیں کرتے تھے. تو اگر میں صرف لاسٹ آرگنائزیشن کی ہی بات کروں تو ابھی ٹاپ آف دا مائنڈ میرے 4 لوگ آ رہے ہیں, میں ان کا نام ضرور لینا چاہوں گا. احمد ندیم پاشا صاحب, آپ جانتے ہیں ان تمام لوگوں کو, قاسم امان صاحب, شارق مصطفیٰ اور بلال امجد ورک. یہ وہ چند نام ہیں آؤٹ آف مینی جن لوگوں نے واقعی ایسے کام کیا ہمارے ساتھ کہ جہاں پہ لائن مینیجر اور امپلائی کا فرق ہی ختم ہو گیا. تو جہاں پہ ٹاکسیسٹی ہم نے پوری ڈسکشن کی, وہاں پہ پازیٹیو ایسپیکٹ ایسا بھی ہے کہ سم ٹائمز آپ کو لائن مینجمنٹ ایسی مل جاتی ہے جہاں پہ آرگنائزیشن کے اندر کام کرنا ایسے لگتا ہے جیسے گھر کے اندر کام کر رہے ہیں.
with this, True. we are coming to an end of insightful and wisdom shared topic, जहाँ पे हमने टॉक्सिसिटी के हवाले से बात की, उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमने डिस्कस किया. वी हैव डिफाइंड टॉक्सिसिटी व्हाट इट इज, वी हैव डिफाइंड द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इट. हमने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैनेजमेंट की पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया, और फिर उसको डील करने के लिए भी हमने रास्तों को निकालने की कोशिश की. इसके साथ ही जहाँ पे मैं सजवानी साहब को शुक्रिया अदा करते हुए क्लोज करूँगा प्रोग्राम को, वहाँ पे आप तमाम लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी क्लोज टू अ सेंचुरी ऑफ द प्रोग्राम्स, जहाँ पे ये सफ़र हमने तकरीबन 4 माह पहले शुरू किया था, और इसकी सिर्फ एक इंटेंट थी कि पॉजिटिविटी को स्प्रेड किया जाए ऑल अराउंड द वर्ल्ड. एंड अल्हम्दुलिल्लाह विद योर कंट्रीब्यूशन सजवानी साहब, विद स्पेशल कंट्रीब्यूशन ऑफ योरसेल्फ, वी हैव क्रॉस द बॉर्डर्स, एंड हम पाकिस्तान से बाहर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गए और वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करके उनके विजडम को भी पूरी दुनिया में शेयर किया. मैं समझता हूँ कि आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. आप हमेशा की तरह मेरे मेंटोर भी रहे और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा भी है. एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर सेंचुरी वेरी सून. With this, we are closing the program, and I'm leaving the platform to Sajwani Saab to say goodbye today to all of you, sir. जी, बहुत-बहुत शुक्रिया. Thanks for watching our program, and let's keep our fingers crossed for the 100th program with Shehzad, and बहुत-बहुत मुबारक आपको एडवांस में, and we all pray for your success and for your well-being. Thank you, Shehzad. Thank you, sir. Take care. Inshallah फिर मिलते हैं. Allah Hafiz. Allah Hafiz.